یہ ٹائم آ گیا بلوچستان کو بہتر کرنے کا. اس بہتری کے پروسیس میں جب اس طرح ڈیلیز ہوں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو میں نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا اور اس پہ کچھ فوٹیجز میرے سامنے لائی گئی تھی جس پہ وہ بچی جس نے نقاب کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے, تو مجھے کہا گیا کہ یہ سمیع دین ہے. اور پھر میں نے جب اس کا نام لیا تو مجھے پھر ان کی طرف سے ٹیلی فون کال آئی, اور پہلے میرے ایک منسٹر صاحب کو, پھر میری خود بھی سمیع دین بلوچ صاحبہ سے بات ہوئی. اور میں اگر ان کی اس میں دل آزاری ہوئی ہے تو میں یقیناً معذرت کرتا ہوں. جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے تو میں کس بات پہ ضد کروں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی کوئی ساتھی تھی, یہ ضرور ہے کہ یہ BYC جو میرا آرگومنٹ تھا وہ نام کے ساتھ تو نہیں تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جن کو لوگ پرامن سمجھتے ہیں, جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریلیز جو ہے وہ پرامن ہوتی ہیں, ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس ٹی وی ٹاک شو میں کہ یہ پرامن نہیں ہے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, یہ سو کالڈ جو خدا نخواستہ ایک سیپریٹ بلوچستان ہے اس کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ آرگومنٹ وہ تھا. سمیع دین کے نام کی وجہ سے اگر وہ نہیں تھی, وہ خود اس کی تردید کر رہی ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ تردید کر رہی ہیں. تو وہ نہیں ہوں گی تو ان کی کوئی اور ساتھی صحیح, لیکن تھی تو صحیح کوئی. تو اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. اچھا سر, یہ جو کوئٹہ پروجیکٹ ہے یہ انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے جس سے کوئٹہ شہر کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس ہی تبدیل ہو گیا. جو سروس جو سر لنک روڈز ہے اس میں یہ تو کچھ تاخیر کا شکار ہے, یہ کب مکمل ہونے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے, اور آئندہ جو بجٹ میں کیا رکھیں گے اس حوالے سے؟ کوئٹہ دیکھیے بجٹ کی پریپریشن ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور کوئٹہ ہماری پریورٹی ہوگی. جہاں تک آپ نے لنک روڈز کی بات کی ہے, ایک لنک روڈ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہے, کچھ فٹ پاتھ کا اور کچھ اور ایشوز ہیں جو تھوڑا سا ڈیلے ہوئے ہیں بیکاز آف کانٹریکٹر. تو NLC از دا کانٹریکٹر. اب میں نے کل ڈائریکشن دے دی ہے کہ اگر ہمیں یہ اور سلو ہوتے ہیں اور ہماری ٹائم لائن کو میٹ نہیں کرتے تو ہم وداؤٹ اینی کنسیشن جو مرضی کمپنی بلوچستان میں کام کرے گی, وہ اگر ہماری ٹائم لائن کو میٹ نہیں کرتی ہے, کوالٹیز کو میٹ نہیں کرتی ہے, جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے میں نے یہ تمام لوگوں کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ہم فوراً بلیک لسٹنگ پہ جائیں گے. وی ول ناٹ کمپرومائز, دیر از نو ایف اینڈ بٹس. یہ ٹائم آ گیا بلوچستان کو بہتر کرنے کا. اس بہتری کے پروسیس میں جب اس طرح ڈیلیز ہوں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سر یہ جو سریاب روڈ پہ آج آپ آئے ہیں, آج صفائی بھی رہی, ریڑھی والے بھی نہیں تھے, ٹریفک ایشوز بھی نہیں تھے, لیکن عمومی طور پہ یہاں پہ کافی ٹریفک ہوتی ہے اور بہت لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو کب کیٹر کریں گے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا سریاب روڈ کے لیے ٹریفک پولیس IR بھی کریں گے. ایک اور سوال میرا موضوع سے ہٹ کر ہے, آپ نے ایک ٹی وی شو میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سمیع دین کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا, جبکہ وہ تو اس کی تردید کرتی. دیکھیے میں آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. درست کہا آپ نے کہ جو میں نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا اور اس پہ کچھ فوٹیجز میرے سامنے لائی گئی تھی جس پہ وہ بچی جس نے نقاب کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے, تو مجھے کہا گیا کہ یہ سمیع دین ہے. اور پھر میں نے جب اس کا نام لیا تو مجھے پھر ان کی طرف سے ٹیلی فون کال آئی, اور پہلے میرے ایک منسٹر صاحب کو, پھر میری خود بھی سمیع دین بلوچ صاحبہ سے بات ہوئی. اور میں اگر ان کی اس میں دل آزاری ہوئی ہے تو میں یقیناً معذرت کرتا ہوں. جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے تو میں کس بات پہ ضد کروں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی کوئی ساتھی تھی, یہ ضرور ہے کہ یہ BYC جو میرا آرگومنٹ تھا وہ نام کے ساتھ تو نہیں تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جن کو لوگ پرامن سمجھتے ہیں, جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریلیز جو ہے وہ پرامن ہوتی ہیں, ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس ٹی وی ٹاک شو میں کہ یہ پرامن نہیں ہے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, یہ سو کالڈ جو خدا نخواستہ ایک سیپریٹ بلوچستان ہے اس کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ آرگومنٹ وہ تھا. سمیع دین کے نام کی وجہ سے اگر وہ نہیں تھی, وہ خود اس کی تردید کر رہی ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ تردید کر رہی ہیں. تو وہ نہیں ہوں گی تو ان کی کوئی اور ساتھی صحیح, لیکن تھی تو صحیح کوئی. تو اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. جیسے آپ نے بتایا مانگی ڈیم جو ہے وہ کوئٹہ شہر کی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے 2022 میں اس کو جو ہے مکمل ہونا تھا, لیکن 9 ارب روپے کا اضافی خرچ ہونے کے باوجود یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. سیکنڈ, یہ کوئٹہ کراچی جو شاہراہ ہے وہ کب جو ہے وہ شروع کی جائے گی, اس پر کام کب ہوگا؟ اور جو کوئٹہ شہر کے جو مطلب جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں پہلے سے, انہیں بھی واپس توڑ کے دوبارہ انہیں بچھایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب جو روڈ ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ہمارے کوئٹہ. یہ تو آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جس روڈ سے ابھی آپ اپنے آفس سے آئے ہیں وہ کھنڈر نہیں تھا,
कम से कम जिससे मैं आया हूँ वो खंडर नहीं था। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना, आप अभी जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो माय हम्बल सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट से ग्रोज करें, क्योंकि आपने बहुत तरक्की करनी है, आपने बलूचिस्तान का एक दिन मायनाज जर्नलिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अभी से अपनी ट्रेनिंग बेहतर करें। जहाँ तक रही बात, सवाल आपका जो था वो सड़कों के हवाले से था, वो कोयटा कराची शाहराह का, तो मैं वज़ीर आज़म साहब का एक बार फिर तमाम अपने काबीना के दोस्तों की तरफ से सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो रोड थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं बन रही थी, ये पहले भी बन रही थी, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन पैसे नहीं थे कि वो पैसे देकर इसको फौरी कंप्लीट किया जाए। तो वो जो पेट्रोल लेवी से पैसे बचने थे, जो पूरी पाकिस्तानी कौम में लगने थे, ये ईसार का जज्बा मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव जज्बा है। बलूचिस्तान के लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ये खूनी शाहराह जिसका नाम दिया गया था, इसको ड्यूल कैरेज वे बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।